الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق اللہ العظیم. واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ التکاثر تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. اس سورہ کا یہ ترجمہ ہے: غافل رکھا تمہیں زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی ہوس نے، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے. ہاں تم جلد جان لو گے، پھر ہاں تمہیں اپنی کوششوں کا انجام جلد معلوم ہو جائے گا. ہاں اگر تم اس انجام کو یقینی طور سے جانتے تو ایسا ہرگز نہ کرتے. تم دیکھ کر رہو گے دوزخ کو، پھر آخرت میں تم دوزخ کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے. پھر ضرور پوچھا جائے گا تم سے اس دن جملہ نعمتوں کے بارے میں. اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے. عزیزان گرامی قدر، جو پہلا لفظ ہے الحاق، تو لہو سے ہے یہ. تو جو چیز انسان کو مفید اور اہم امور سے غافل کر دے اسے عربی میں لہو کہا جاتا ہے. علامہ راغب رحمۃ اللہ علیہ. التکاثر ہے اگلا لفظ. اس کے دو معنی ذکر کیے گئے ہیں کہ مال جمع کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانا. دوسرا یہ معنی کیا گیا ہے کہ مال و دولت کی کثرت پر فخر کرنا. جو لوگ زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرنے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں ان کو بڑی اہم ضروری چیزیں فراموش ہو جاتی ہیں. دولت سمیٹنے کی خواہش جو ہے، اس کا جنون جو ہے، اس کا پاگل پن ہے، ایک جنون کی کیفیت طاری کر لیتی ہے. اس کی صورت میں نہ پھر خدا یاد رہتا ہے، نہ موت یاد آتی ہے، اور نہ قبر کا وہ تاریک گڑھا جس میں انہوں نے ایک نہ ایک دن آ کر گزارنا ہے قیامت تک. بس ایک ہی خیال میں مگن رہتے ہیں کہ جیسے بھی بن پڑے زیادہ سے زیادہ دولت جمع کر لی جائے. اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے، قوم سے خیانت ہوتی ہے تو ہوتی رہے، اپنے ملک سے غداری ہو تو کوئی بات نہیں، اپنے فرائض کی ادائیگی میں بددیانتی کے جرائم سرزد ہوتے ہیں تو ہوتے رہا کریں. ہمیں سے کیا، ہمیں تو دولت ملنی چاہیے. حقیقت تو یہ کہ ایسے بد نصیب لوگ خوف الہی اور آخرت کو ہی بھول نہیں جاتے، بلکہ وہ پرلے درجے کے خود فراموش بھی ہو جاتے ہیں. اپنی ذات، اپنی آبرو اور اپنی شہرت سب کچھ دولت کی خاطر دو پر لگا دیتے ہیں، اور یہ بازی سارے لوگ ہی ہار جاتے ہیں. حضور سر عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے: اگر کسی شخص کے پاس سونے سے بھری ہوئی ایک وادی ہو تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش اس کے پاس ایک کی بجائے 2 سونے کی بھری ہوئی وادیاں ہوتیں. اس کے منہ کو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے چشم کرم فرماتا ہے. دوسری حدیث کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے کناہتوں سیرشکمی کی یوں تلقین فرمائی ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ مطرف کے والد فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت الہاکم التکاثر تلاوت فرما رہے تھے. فرمایا کہ انسان میرا مال کہتا ہے، اے فرزند آدم
کیا تمہارا مال کچھ ہے سوائے اس کے جو تم نے کھایا وہ فنا کر دیا، جو پہنا وہ بوسیدہ کر دیا یا صدقہ کیا، اور اس مال کو ہے۔ اے فرزند آدم تمہارا مال کچھ ہے سوائے اس کے کہ جو تم نے کھایا اور فنا کر دیا، پہنا اور بوسیدہ کر دیا یا صدقہ کیا، اور اس مال کو اپنے لیے آگے بھیج دیا تاکہ قیامت کے دن کام آئے۔ اصل مال یعنی وہ ہے جو قیامت والے دن کام آئے گا، اس کے سوا جو کچھ ہے تو اسے لوگوں کے لیے چھوڑ کر چلا جائے گا، یعنی وہ آپس میں پھر بانٹ لیں گے۔ اب اگر تکاثر کا دوسرا مطلب لیا جائے تو آیت کا پھر یہ مطلب ہوگا، یعنی اے لوگو تم مال و دولت جمع کرنے پر فخر کرتے ہو، اس چیز نے تمہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے غافل کر دیا ہے اور اس چیز سے بے پرواہ کر دیا ہے جو تمہیں اس کی ناراضگی سے بچا سکتی ہے۔ تم اسی پر فخر کرنے میں اتنے مصروف رہتے ہو کہ تمہیں اپنے خالق کی عبادت کی بھی فرصت نہیں ملتی، اور نہ تمہارے پاس ایسے کام کرنے کے لیے وقت ہے جن کے باعث اس کے غضب سے اپنے آپ کو بچا سکو۔ عزیزان گرامی قدر، دوسری آیت میں فرمایا حتیٰ زرتم المقابر، یعنی تم اسی دھن میں مست رہتے ہو یہاں تک کہ حیات و مستعار کا سورج ڈوب جاتا ہے۔ یہ روٹی کے پیچھے تم رقص کرتے ہو، موت کا فرشتہ آ کر تمہاری روح کو دبوچ لیتا ہے اور تم ہمیشہ کے لیے قبر کی آغوش میں چلے جاتے ہو۔ جو شخص مر جائے، اہل عرب کہتے ہیں اسے، ترجمہ ہے یوں، گویا زیارت قبر کا لفظ جو ہے قبر میں دفن ہونے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی قد زارہ قبرہ، یعنی گویا زیارت قبر کا لفظ قبر میں دفن ہونے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کلا سوف تعلمون، آیت نمبر 3 میں، پھر اسی طرح ثم کلا سوف تعلمون 4 نمبر آیت میں۔ کلا جو ہے یہ جو نادانی کا وتیرہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نادانی کا وتیرہ تم نے اختیار کیا ہوا ہے یہ ہرگز درست نہیں ہے اگر تم اس سے باز نہ آئے اور اس بیہودہ شغل سے دستبردار نہ ہوئے اور ذکر الہی اور احکام الہی کی بجا آوری کی طرف متوجہ نہ ہوئے، اور اسی غفلت کی حالت میں موت نے آ کر تمہیں دبوچ لیا، تمہیں قبر کی آغوش میں لے گئی، تو اس وقت تمہیں معلوم ہوگا کہ تم کتنے غلط کار تھے، تم کتنے خسارے کے کاروبار میں مصروف تھے۔ لیکن اس وقت جب آنکھیں کھلیں گی تو اس کا کیا فائدہ، فرصت کی گھڑیاں تو تم برباد کر چکی ہو۔ اسی طرح 4 نمبر آیت میں وہی ہے ثم کلا سوف تعلمون، یعنی وعید بعد وعید، یعنی ڈراوے کے بعد ڈراوا، دھمکی کے بعد دھمکی، تو دوبارہ دھمکی دی جا رہی ہے اس آیت میں، اور تکرار سے مراد تاکید ہے، کہ تاکیداً یعنی بات یہ بھول نہ جانا۔ لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ پہلی وعید سے مراد عذاب قبر ہے اور دوسری وعید سے مراد عذاب آخرت ہے۔ دونوں حالتوں کو الگ الگ بیان کیا گیا، تکرار نہیں ہے، واللہ تعالیٰ عالم۔ آیت نمبر 5 میں پھر فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، یعنی یہ بھی جسے کہتے ہیں زجر و توبیخ کے لیے استعمال ہوتا ہے ثم کا لفظ، یعنی اگر تم کو اس بات کا یقینی علم ہوتا تو تم فانی لذتوں، ناپائیدار عزتوں اور دولت و ثروت کے لیے اپنے اوقات کا قیمتی خزانہ اس بے دردی سے تم نہ لٹاتے۔ تمہارا ہر سانس، ہر لمحہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے، ابدی نعمتوں اور لافانی راحتوں کے حصول کے لیے صرف ہوتا، وقف رہتا۔ یعنی ایک ایسا علم جو نا علم الیقین، ایسا علم جو ایک یقینی بات کا ہوتا ہے جس کے بعد شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے دن تم جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، مومن بھی اسے دیکھیں گے، کافر بھی دیکھیں گے، لیکن دونوں کے دیکھنے میں بڑا فرق ہوگا۔ کفار کے لیے یہ گھر ہوگا
وہ یہیں ٹھہریں گے اور مومنوں کے لیے محض گزرگاہ ہوگی۔ بجلی کی سرعت سے مومن گزر جائیں گے، کوئی پرندوں کی طرح اڑ کر بھی گزر جائیں گے اور اپنے اپنے درجات کے مطابق جنت میں رہیں گے۔ امام مسلم نے جو آخری آیت ہے، امام مسلم نے اپنی صحیح یہ روایت میں لکھی ہے یہ بات کہ اس کے مطالعہ سے اس آیت کا مفہوم جو ہے اور بھی واضح ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور ابو بکر و عمر و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملاقات ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت تم دونوں اپنے گھروں سے باہر کیسے آئے؟ دونوں نے عرض کیا کہ اللہ کے پیارے رسول سخت بھوک لگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بخدا میں بھی اسی وجہ سے باہر نکلا ہوں۔ حضور دونوں کو ہمراہ لے کر ایک انصاری کے گھر تشریف لے گئے، اور دوسری روایت میں ہے ان کا نام مالک بن التیہان درج ہے، لیکن وہ گھر میں موجود نہ تھے۔ ان کی بیوی نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو بڑی گرم جوشی سے خوش آمدید کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا ہمارے لیے میٹھا پانی لینے گئے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ انصاری بھی تشریف لے آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو خوشی کی انتہا نہ رہی، کہنے لگی الحمدللہ ما احد الیوم اکرم اضیافا منی، الحمدللہ آج روئے زمین پر کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے پاس میرے مہمانوں سے زیادہ عزت والے مہمان ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے باغ کی طرف چلا گیا اور کھجوروں کا ایک گچھا توڑ کر آیا جس میں پختہ نیم پختہ اور تر کھجوریں تھیں، خدمت اقدس میں رکھا اور تناول فرمایا۔ تناول فرمانے کی التجا کی، پھر اس نے چھری پکڑی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شیردار بکری کو ذبح نہ کرنا، یعنی دودھ دینے والی بکری کو ذبح نہ کرنا۔ بس اس نے ایک بکری ذبح کی اور معزز مہمانوں نے گوشت بھی تناول فرمایا اور کھجوریں بھی کھائیں اور ٹھنڈا میٹھا پانی بھی پیا۔ جب شکم پر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں دوستوں سے فرمایا اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ روز قیامت تم سے آج کی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فاقہ نے تم کو اپنے گھروں سے نکالا اور تم ان نعمتوں سے شاد ہو کر اب واپس جا رہے ہو۔ اس آیت میں عزیزان گرامی قدر تمام انسانوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر جو انعام فرمائے اس کا وہ شکر ادا کیا کریں اور اس بات کو کبھی فراموش نہ کریں، کیونکہ اس نعمتوں سے کے بارے میں ان سے بحث پوس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی نعمتوں سے برابر فرمائے اور ہمیں ان کا حق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جب قیامت کے روز باز پرس ہو تو ہمیں ندامت نہ ہو۔ واللہ ولی التوفیق۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، فضل ہے، اس نے ہمیں مال دیا، عزت دی، صحت دی، کرم فرمایا، فضل فرمایا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔